بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم بگ ٹی ایم۔ میں ہوں طارق محمود۔ کل پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں قانون سازی ہوئی ہے۔ آج جو قومی اسمبلی کی کمیٹی ہے لا اینڈ جسٹس کی، اس میں سیکرٹری الیکشن کمیشن پیش ہوئے ہیں اور ای وی ایم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ آئندہ الیکشن ای وی ایم کے اوپر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ کچھ 14 مراحل ہیں مزید جس میں سے گزرنا ہے اور 3 سے 4 ایسے ہیں جو کہ مزید پائلٹ پروجیکٹ کرنا ہوں گے۔ ساتھ ساتھ جو ووٹر لسٹ جو اب نادرا کو منتقل ہوئی ہے اس کے اوپر بھی احسن اقبال صاحب نے آج اپنی ریزرویشن شو کی ہے اور کہا ہے کہ ایک پارلیمان کی جو تاریخ ہے اس کا سیاہ ترین دن تھا، کیونکہ جس طریقے سے سبوتاج کیا گیا اور قانون سازی کر دی گئی ہے اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ تو بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز ہیں جو سامنے آ رہی ہیں۔ اپوزیشن کہتی ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر رہی ہے اس معاملے کے اوپر۔ حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب مزید کوئی بات کریں تو ہم اس کے لیے تیار ہے، آپ سپریم کورٹ جانے کے بجائے آئیں اور ہمارے ساتھ بات کریں۔ اپوزیشن کہتی ہے ہم نے پہلے بارہا ان سے کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، اسپیکر کو خط لکھے، لیکن حکومت وقت لیتی رہی اور ہمیں جو ہے وہ الجھا کر اس نے وہی کیا کہ یعنی ساری چیزوں کو بلڈوز کر کے قانون سازی کر لی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ معاملہ قانونی کارروائی کے لیے اپوزیشن لے جائے گی عدالت کے اندر۔ دوسری ایک اور چیز جو ہوئی ہے وہ آج یہ کہ تحریک لبیک کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، ان کو رہا کر دیا گیا۔ فواد چودھری صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ریاست اور حکومت جو ہے وہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ٹی ایل پی کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملے ہوں اس میں ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ ریاست اگر اسی طریقے سے پیچھے ہٹتی رہے گی تو پھر اس کے جو ہے نتائج کیا ہوں گے، یا پھر ہمیں صحیح رخ نہیں بتایا جاتا۔ گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ صاحب، مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترم جناب ریاض فتیانہ صاحب، اور مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر جاوید عباسی صاحب بھی ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کر لیں گے۔ پہلے تو فتیانہ صاحب، آج آپ کی کمیٹی میں سیکرٹری الیکشن کمیشن آئے تھے، آج تو کل پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے وہ میڈیا کی زینت تھا، آج آپ کی کمیٹی کا اجلاس زینت۔ وہ کہتے ہیں جی ابھی اس میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہم کرا سکیں گے نہیں کرا سکیں گے، 14 مراحل ہیں، 3-4 اور پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ تو یہ کیا صورت ہے؟ آپ کو کیا لگا ان کے اس سے کہ وہ تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن اس ساری صورتحال کے لیے؟ خواجہ صاحب، اوبیسلی کل چونکہ جوائنٹ سیٹنگ نے پاس کیا ہے بل جی اس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا، تو اس لیے ان کے لیے تو یہ خبر ہے خود الیکشن کمیشن کے لیے بھی کہ ہم نے یہ پاس کر دیا ہے۔ تو کوئی بھی ادارہ نیا جو قانون بنتا ہے یا نیا فیصلہ ہوتا ہے اس کے لیے پہلے سے مینٹلی تیار نہیں ہوتا عام طور پر۔ تو چونکہ کل فیصلہ ہو گیا ہے اور ان کو اب کنوے ہو چکا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہ کرنا ہوگا، چونکہ آئین کے بعد جو قانون ہے وہ سپریم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر پالیسی اور رولز آتے ہیں۔ تو چونکہ آئین کہتا ہے کہ فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو، لا کہتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن ہو، اور پالیسی گورنمنٹ نے بنانی ہے، کسی ادارے نے نہیں بنانی، گورنمنٹ پالیسی بنا چکی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن ہو۔ تو اب اس کے لیے رولز وغیرہ بھی بن جائیں گے، تو اب اس لیے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ تو بلدیاتی انتخابات تو ای وی ایم کے ذریعے اب نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو اس پہ ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کچھ ایریاز کو ایز اے پروجیکٹ ایریا بنایا جا سکتا ہے۔ اگر سارے پاکستان میں یکدم مشینیں نہیں خریدی جا سکتی، ویسے تو بلدیاتی الیکشن اکٹھا ہونا بھی نہیں، ہر صوبے کا الگ ہونا ہے، وہی مشینیں شفٹ ہو سکتی ہیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں الیکشن کمیشن کی طرف سے۔ ایون اس میں بھی کچھ ڈویژن میں کیا جا سکتا ہے، کچھ میں مینول طریقہ کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ نئی ٹیکنالوجی سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ دیکھیں ماضی میں تو کیا ہوتا ہے، ٹپے لگتے ہیں تو اس پہ غلطی ہو جاتی ہے، الٹی مور پکڑا دیتا ہے عملہ، کبھی ملا ہوا ہو وہ سٹیمپ ہی نہیں لگتی، کئی جگہوں پہ غلطی سے لوگ 2 موریں لگا دیتے ہیں۔ ایک تو یہ غلط مور لگانے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ ہر حلقہ قومی اسمبلی میں 5 سے 7 ہزار ووٹ ضائع ہوتا ہے صحیح مور نہ لگنے کی بنا پہ۔ ایک تو وہ ووٹ ضائع نہیں ہوگا، ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہوگا حساب سے۔ تو آئدر وے اس نے فیصلہ کرنا ہے کس پہ اس نے سٹیمپ لگنی۔ نمبر 2، گنتی کے وقت جو پولنگ ایجنٹ ہوشیار ہوتا تھا وہ دوسرے امیدوار کے بیلٹ پیپر اپنے نیچے چھپا لیتا تھا اپنے، وہ بھی چوری ہوتے تھے، بیلٹ پیپر میز کے اوپر چوری ہو جاتے تھے۔ 3rd، اگر پریزائڈنگ افسر ملا ہوا ہے تو وہ رزلٹ لے کر جب نکلتا تھا
रिटर्निंग अफसर के दरमियान रास्ते में गायब हो जाता था। जैसे टस्का में हुआ। तो इस तरह ये होता था कि उसकी बुनियाद पे भी कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहा। आरओ खुद रिजल्ट चेंज करते रहे माजी में। इससे ये होगा कि टेक्नोलॉजी से आप ये कहते हैं कि ये जो है ये तो मौके पर ही सारा रिजल्ट फौरी तैयार हो जाएगा और उसका अपना हार्ड कॉपी भी मौजूद होगी। जैसा इतना ट्रांसपेरेंट और चीजें फतेहाना साहब ने तो बड़ी सादगी से सारी बातें बता दी, तो अगर ये सब कुछ ऐसा ही है तो फिर एतराज क्या है? जहाँ तक टेक्नोलॉजी का ताल्लुक है, टेक्नोलॉजी की मुखालफत कोई भी नहीं करेगा। ठीक, न मैं करूंगा, न मेरी पार्टी करेगा, न कोई और पार्टी जो अपने मुखालिफ में है। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है और वक्त जो है ना जब राइप हो जाता है, आइडियल हो जाता है, उस वक्त पर वो चीज इस्तेमाल की जाती है और उससे डिजायरेबल नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। इस वक्त दुनिया में कमोबेश कहते हैं कि 200 के करीब ममालिक हैं इंडिपेंडेंट, और कहा यह जा रहा है हमें, जो कुछ आपके जरिए से मैं पता चला, अखबारों के जरिए से पता चला, कि इस वक्त दुनिया में कुछ 7-8 मुल्क ऐसे हैं जो कि इस वक्त इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और बेशुमार बड़े नामी गिरामी किस्म के मुल्क थे, नामी गिरामी किस्म के जमहूरी मुल्क थे और उनकी ट्रांसपेरेंसी इलेक्शन की भी मशकूक नहीं रही है। उन्होंने इस पर ट्राई की और ट्राई करके उन्होंने वक्ती तौर पर इसको छोड़ दिया। फिर वापस तो मैं तो इसको उस तरह से देखूंगा। दूसरी बात यह है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना आईनी तौर पर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, हुकूमत पाकिस्तान की नहीं है। और रिक्वायरमेंट होती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कि वो अपनी रिक्वायरमेंट हुकूमत पाकिस्तान को दे दे उनकी तरफ से। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली फतेहाना साहब ने यहाँ पर एक बात की कि वो चूंकि नई बात उनको पता चली है तो इसलिए उन्होंने कहा है कि ये 14-15 पॉइंट्स है। इस बात पे मैं जरा, मेरे भाई हैं, मेरे उस्ताद हैं, इनसे जरा डिसएग्री करता हूँ। ये मामला तो पिछले 2 साल 3 साल से डिस्कशन है। इससे पहले 34 पॉइंट या पता नहीं कितने पॉइंट उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे इसी के ऊपर अपने ऑब्जर्वेशंस, और इसका जवाब दिया था कि उनमें से इतने रिलेवेंट है और इतने इररिलेवेंट है, इलेक्टोरल लॉ से मुतालिक है और वो ईवीएम से मुतालिक नहीं है। हुकूमत की तरफ से ये बात आई थी तो वो दे वर वेरी मच इन इट, पार्ट एंड पार्सल रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ से ये राय, इस राय का इजहार किया जा रहा है कंटिन्यूसली कि ये टाइम अभी तक राइप नहीं आया, उतने हम तैयार नहीं हैं, इतना हमारा टेक्नोलॉजी में हमारी एक्सपर्टीज इतनी आगे नहीं आई है कि अब पूरे मुल्क में, मेरे सूबे में जहाँ पर लोगों को तो मोबाइल को टच करना नहीं आता है, वहाँ पर इस टेक्नोलॉजी में स्कूल टीचर्स को हमारे या दूसरे मुतल्लिका लोगों को कैसे वो मुकम्मल तरबियत दी जा सकेगी, वो काम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, क्या होगा क्या ना, बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। भाई साहब, आपने एक प्रेडिक्शन की थी जब ज्वाइंट सेशन कैंसिल हुआ, आपने कहा जी ये टाइम गेन कर रहे हैं और ये फिर जो है ना ये अपोजिशन के साथ भी जो है वक्त जाया करते हैं। एग्जैक्ट वही बात हुई, टाइम गेन हुआ, अपोजिशन के साथ वो खतो किताबत हुई और फिर सब चीजें जो है ना वो, तो ये बात जो आपको समझ थी, ये जो लोग डायलॉग कर रहे थे, क्या उनको समझ नहीं थी या उनको भी पता था मगर वो हुज्जत तमाम कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन जब पहली दफा सेशन बुलाया गया, चल गया था कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने लंच रखा था और लंच के अंदर बहुत सारे पीटीआई के अपने लोग भी शामिल नहीं हो सके, उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इससे सपोर्ट नहीं करेंगे। उस वक्त इन्होंने ये कैंसिल करना पड़ा, लेकिन मुझे यकीन था कि क्योंकि एक अरेंजमेंट ऐसी है कि कहीं से जोर जरूर आएगा, उसको दोबारा इकट्ठा कर देगा। तो इस बुनियाद पर मैंने कहा था कि ये जो इन्होंने बहाना किया था कि स्पीकर साहब के जरिए कि हम इनसे बातचीत करेंगे, मैंने कहा था वो बहाना है, पास नहीं था, लोग इनके पूरे नहीं थे, इसलिए उन्होंने टाइम बाय किया और आइंदा आने वाले दिनों में जब भी इनके पास ये लोग पूरे हो जाएंगे ये करेंगे। जो फतेहाना साहब ने कहा, जो उनकी बात समझ सका कि हम इसकी मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि जिस अदारे ने ये इलेक्शन करवाने हैं, जिस अदारे की ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो ये कह रहा है कि अगर इस मशीन के जरिए, जो ईवीएम मशीन है, अगर इसके जरिए हम इलेक्शन कराए तो ये मुल्क के कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शन होंगे। अब आप जानते हैं कि आईनी जिम्मेदारी उस अदारे को मिली हुई है, ये जिम्मेदारी उस अदारे की है, उस अदारे ने इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने हैं। तो अगर आज हम
उनकी बात भी ना माने हुकूमत, अपोजिशन की भी बात ना माने, और ये बिल्कुल एक आरटीएस की तरह एक सिस्टम लाने की कोशिश की गई है जो पिछले इलेक्शन में लाया गया था। उस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी है? किसने उस इलेक्शन को माना था? कौन उसको मानने के लिए तैयार था? लिहाजा ये मुल्क के सबसे कंट्रोवर्शियल इलेक्शन हो गए, और आज सियासी जमाता ने तमाम ने कह दिया कि हम इसके नीचे इलेक्शन नहीं मानेंगे। मुझे यकीन है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नीचे इलेक्शन नहीं करवाएगा। मुझे पाकिस्तान के जो अदारे हैं, बाकी जुडिशरी है, वो भी शायद इसकी बात इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्शन लॉज वाइड वो लॉ होता है जिस पर कंसेंसस बनाए जाते हैं, सबको इकट्ठा किया जाता है, क्योंकि कल जब इनकी हुकूमत नहीं होगी, जब इलेक्शन हो रहे होंगे, ये किसी और की हुकूमत होगी, ये किसी को इसके फायदा हो सकता है। लेकिन पता नहीं कि ये क्यों इस बात पे डिटरमिन है, किसको कहने पे ये इतना डिटरमिन है कि सारी अपोजिशन, सारी तकरीबन बहुत सारी, मुझे यकीन है कि कहीं दिल से फतेहाना साहब भी कह रहे होंगे कि ये ऐसा निजाम है जो हम किसी और के हाथ में दे देंगे। अब भाई साहब, जो जरदारी साहब ने कहा वही बात आप कह रहे हैं कि जी जो ये बो रहे हैं उसका फल कोई और खाएंगे, तो बेनिफिशियरी कोई और होगा। ये बिल्कुल, देखिए मैं ये फिर आपको दोहराता हूँ कि मैं उस वक्त कमेटी को चेयर कर रहा था कि जब ये पिछले लॉ 2017 के लॉज पास हुए, आरटीएस के बारे में जब हमने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी लाया और नादरा चेयरमैन को बुलाया, और मैंने खुद उनसे पूछा, मैंने कहा इसका बैकअप आपके पास है, ये सिस्टम अगर बैठ गया तो आप किस तरह करेंगे, ये हैक हो गया तो इसका क्या तरीकाकार है। उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की कि ये हो नहीं सकता। फिर आपने देखा तारीख रात को बैठ गया, फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमसे बड़ी गलती हो गई है, एग्जैक्टली एक और गलती करने के लिए जा रहे हैं। इसके बेनिफिशियरी हुकूमत की, इसका बेनिफिशियरी और होगा। मैं समझ नहीं रहा, ये सियासी लोग जैसे सियासी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको नहीं कह रहे कि अगर आपने ऐसा किया तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। फतेहाना साहब, ये वैसे जो क्योंकि आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हल्के की सियासत आप करते हैं, तो ये आपके अंदर भी सोच पाई गई, लोगों ने कहा कि भाई ये ना करें, इसका हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये मशीन इस्तेमाल ना हो तो ज्यादा इलेक्शन खराब होता है। मैं कोई मशीन से नहीं, मशीन ऑपरेटर से डर लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे पहले होता आया है, बेइंतहा लोगों का नुकसान हुआ है, स्पीड भी बड़ी कम होती है, बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो पर्ची कटवाता है, फिर आगे जाता है, फिर आगे जाता है, तो उससे एक वोटर पे 4 से 5 मिनट ज़ाया होते हैं जब एक वोटर आता है तो फर्स्ट निशान से लेकर एंड तक। इसमें एक तो स्पीड से 1 मिनट में एक वोट कास्ट हो जाएगा, 1.5 मिनट में कास्ट हो जाएगा, तो टाइम बचेगा। दूसरा ये कि इसमें गलती का इम्कान नहीं होगा, उसके सामने निशान है, उसे एक निशान पे लगानी है उंगली और वो उसका निशान लग जाना है। कितनी मशीनें लगेंगी? क्योंकि वो कहते हैं जी एक मशीन की कैपेसिटी है कि जी शायद 16 या 20 कैंडिडेट होंगे उसमें। नहीं, ऐसी बात नहीं, उसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं और हर बूथ पे एक मशीन लग सकती है, बूथ बढ़ाए जा सकते हैं। अगर सपोज 2 बूथ हैं, कुछ 4 कर देंगे, 4 हैं तो 8 कर देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। वो तो दुनिया में हो रहे हैं। देखिए, हमारा पड़ोसी मुल्क दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी कहलाता है आबादी के लिहाज से, लेकिन फिर अगर वो कामयाबी से चला रहे हैं तो हम क्यों नहीं चला सकते? क्यों नहीं ऑन बोर्ड ले सके? आपने चीजें भी की। मेरा ख्याल है कि अपोजिशन में हमारे अच्छे दोस्त हैं माशाल्लाह। जनरल कादर बलोच साहब, मैं इनका बड़ा मद्दा हूँ, बहुत सीजन पर्सनैलिटी हैं। सेंटर जेवेद अब्बासी साहब भी हमारे दोस्त हैं, लेकिन कुछ लोगों का एक ख्याल होता है कि हम शायद इलेक्शन चोरी कर लें, तो इसलिए उनकी कोशिश होती है कि रिटर्निंग अफसर भी कंट्रोल में कर लें, प्रिजाइडिंग अफसर भी कर लें, पोलिंग स्टाफ भी कर लें, पोलिंग एजेंट भी खरीद लें। तो उनकी ज़हन में होता है कि जब ये मशीन आ जाएगी तो फिर शायद हम ये काम नहीं कर पाएंगे। वो जो प्लानिंग लग रही है हमें, जिसकी बिना पे वो कहते हैं आपकी प्लानिंग है, आप कह रहे हैं अपोजिशन की प्लानिंग है। दूसरा ये कि हर दुनिया के हर दौर में ऐसा हुआ है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लोग अवॉइड करते हैं। मेरा ख्याल वक्त आ गया है कि हमें डिजिटलाइजेशन की तरफ, हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ। ने कहा ना टेक्नोलॉजी से कोई हमें एतराज नहीं है, लेकिन जो तरीक़ाकार है, जो चीज़ें, उसके ऊपर एतराज है। देखे ना, वरना तो हम कहते हैं कि वो पुरानी तोपें ही ठीक हैं, टैंक, अब मिसाइल का दौर आ गया। हम कहते हैं मिसाइल के करीब नहीं जाना, हो सकता है कहीं टारगेट आगे पीछे हो जाए। तो इसी तरह जो हम कहते हैं जी बस टेलीफोन से ही काम चलाना है, ईमेल के जरिए क्यों काम चलाना है, तो ये अब दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और मेरे ख्याल 21वीं सदी है, हमें टेक्नोलॉजी से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। क्योंकि जैसे सब एक और मामला ओवरसीज पाकिस्तानियों का है कि जी अब आज भी वो वसीम शहजाद साहब कह रहे थे कि 1.5 लाख हैं इटली के अंदर। अब गल्फ में कोई 30-40 लाख पाकिस्तानी हैं, वोट का राइट आप दे रहे हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि फिर हमें कैंपेन का राइट भी दे, हम जाके उधर लोगों से बात करें। ये कैसी अब एक नई कॉम्प्लिकेशन है? इनकी तादाद जो कहा जाता है, जो माना जाता है, ये तकरीबन 80-90 लाख के करीब है, 8-9 मिलियन के करीब है। और फिर ये एक
मुश्किल है। अभी कौन अपना व्यू पॉइंट कहाँ तक पहुंचा सकता है, उसके हलके से रिलेटेड लोग कितने मुल्कों में रहते हैं। मेरा हलका है या फतेहाना साहब का हलका है, इनके वोटर्स का जरूरी नहीं है किसी एक मुल्क में वहां पर है और फतेहाना साहब और मैं दोनों टिकट लेते हैं, जी। चले जाते हैं वहां, तकरीर करेंगे, अपना प्रोग्राम पेश पता करेंगे चला उधर मशहूर, वोटर ही कोई नहीं है। और उनको कन्विंस करेंगे तो वो फिर उनका वोट हमें मिलेगा। ये तो पूरी दुनिया में पहले हुए होंगे, जी। कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। तो ये वो मुश्किलात हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के मामलात में चूंकि वो मुताल्लिक रहते हैं, वो अफेक्ट होते हैं, उनके अजीज अकारिब जो यहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, तो उनकी राय होनी चाहिए, इसमें लेकिन कोई ये शक कि नहीं आप है। आए, तो वोट का इलेक्शन जहाँ लड़े। तक राइट देने का ताल्लुक जी। है, इसको किसी ने मुखालफत नहीं की है। ठीक। इसमें मुश्किलात क्या होंगे, कैसे होंगे, प्रोबेबली जो जिस हुकूमत की रेपुटेशन जो बनेगी यहाँ से मीडिया के जरिए से, वही बुनियादी तौर पर फैसला कौन रोल अदा करेगा। वहाँ पर जब वो वहाँ पर देखते हैं आपके चैनल्स, मुख्तलिफ चैनल्स को, तो आप लोगों ने राय बनाना है, उन्होंने देखना है और उसके ऊपर वो अपनी राय देंगे। और ये जो कन्वेंसिंग वाला ताल्लुक है, कहीं पर अगर उनके बहुत बड़ी तादाद किसी एक हल्के में किसी एक इंडिविजुअल के वो के हों तो वो शायद चले जाए उनके पास। ठीक है। पता नहीं। जावेद साहब, ये आपको क्या एतराज है, या आप ये लगता है कि ओवरसीज में पीटीआई की फुटिंग ज्यादा है, ये ऑब्जेक्शनेबल चीजें है, या बाकी जो चीजें हैं जिस तरीके के जी वो आए इलेक्शन जीत गए तो ठीक है, वरना ब्रीफ केस उठाए वापस चले जाएं, और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस है? मैं आपके सवाल से पहले रिस्पॉन्ड करने से पहले सिर्फ फतेहाना साहब ने कहा, मैं सिर्फ उनकी खिदमत में इतना अर्ज कर, आइन ने पाकिस्तान ने यह रात सिर्फ दिया है कि चीफ इलेक्शन कमीशन उनका ऑफिस जो है वो मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। ये किसी और अदारे को अख्तियार नहीं है, ना किसी हुकूमत को अख्तियार है, ना किसी सूबाई हुकूमत का अख्तियार है। और ये आइन की प्रोविजन कहती है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। अगर मैं इनकी बात मान लूं, और इस मामले पर पहली दफा तारीख में ये हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसकी मुखालफत कर रहा है, वो कह रहा है कि ये तरीकाकार ठीक नहीं है, वो कह रहा है ये इलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई आइन में कि अगर ये मशीन जो है हमने इंट्रोड्यूस करवा दी तो ये मुल्क के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इलेक्शन होंगे। लिहाजा इस बात को तो कम से कम हुकूमत को मद्देनजर रखना चाहिए। हुकूमत ने उनको गाली जरूर दे दी है, हुकूमत ने उनको बुरा भला जरूर कह दिया है, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की तौहीन बहुत ज्यादा कर दी है, लेकिन उनके जो कंसर्न थे वो एड्रेस नहीं किए। ठीक। जहां तक ओवरसीज पाकिस्तानी के इलेक्शन का ताल्लुक, कोई मुखालिफ नहीं है, ना मुखालिफ होना चाहिए। 2017 के नाम ये जानते हैं फतेहाना साहब, उसने भी अख्तियार दे दिया था। आखिर में जो इलेक्शन कमीशन खुद वो इलेक्शन नहीं इसलिए करवा सकी ओवरसीज की कि वो कह रही थी कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि जो वोटिंग है, इंटरनेट वोटिंग है, ये सेफ नहीं है, ये हैक हो सकती है, इसमें इलेक्शन के दांधी होने के बड़े इख्तिलाफ मुश्किलात होंगी, तो हम कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाएंगे उनके लिए ताकि उनकी वोट का भी एहतराम हो सके और मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ है इलेक्शन के, बिल्कुल उनको हक मिलना चाहिए। लेकिन ये जो तरीकाकार अपना रहे थे उसका कहा गया था कि बैठकर ऐसा तरीकाकार अपनाएं तो उनकी वोट जो है उसकी सिक्रेसी जो है बरकरार रहनी चाहिए। अगर वोट की सिक्रेसी बरकरार नहीं रहेगी तो आइंदा आने वाले इलेक्शन पर क्वेश्चन उठेंगे, और अगर आइंदा आने वाले इलेक्शन पर क्वेश्चन उठेंगे ये जमहूरियत के लिए बहुत खतरा है, ये आइन के लिए बहुत खतरा है, और ये मुल्क के मिशन के लिए बहुत ज्यादा खतरा है। ये बात सिर्फ कह रहे थे मेहरबानी करके बातों के साथ बैठ जाए। बार उन्होंने दोबारा नहीं किया, उन्होंने ला जबरदस्त ताकत से पास करवा ली। ठीक है, मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपनी बात को जो है कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक राजीव। फतेहाना साहब, कल जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में, फिर वही हंगामा रही चीजें, ये अब इस कदर क्राइसिस के सिचुएशन है, क्या हुकूमत नाकाम रही है अपोजिशन को साथ बिठाने में, कंसेंसस बिल्ड करने में, एक अफहाम व तफहीम की फजा पैदा करने में? देखिए हाफिज साहब, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मैं हमारे अब्बासी साहब बात कर रहे थे, उनका जवाब देना चाहूँगा कि इलेक्शन का जो कानून साजी है उसकी ये पॉलिसी बनानी है वो अवाम ने, और अवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंट करती है। तो पार्लियामेंट ने फैसला करना है कि कानून क्या होगा इलेक्शन का और तरीकाकार क्या होगा, और उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होनी, ये फैसला किसी और ने नहीं करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हम एहतराम करते हैं, वो बुनियाद पर सहूलतकार है, उसने पार्लियामेंट के फैसले पे अमल दरामद करवाना है।
اور اب اس لیے اس کو ہم چاہیں گے کہ فیئر فری الیکشن کروائے، تو اس نے مینولی وہ جو موقع پہ کام کرنا اس نے کرنا ہے۔ تھرڈ یہ کہ جو اپوزیشن کا اضطراب ہے اور بے چینی ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 90 لاکھ میں سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں 80 لاکھ ووٹ گورنمنٹ کو پڑ جائے گا آئندہ 80 لاکھ ووٹر آؤٹ آف 90 لاکھ میں سے 80 لاکھ ووٹ جب حکومت کو پڑے گا تو obviously اگلے الیکشن 2023 کا رزلٹ ابھی سمجھ لگ رہی کیا ہوگا۔ لیکن اب اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی کہ سوائے 3-4 پولیٹیکل پارٹیز کے باقی ساری پارٹیز ایک طرف کھڑی ہوں کہتے ہیں جی آج سے متنازع، بلاول صاحب نے کہا ہم آج سے کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ نہیں، کسی کو تسلیم کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جمہوریت میں فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے اور اکثریت رائے سے ہوگا ہے، اور اپوزیشن نے اس پروسیس میں حصہ لیا ہے، اس میں باقاعدہ ووٹنگ ہوئی ہے، 221 ووٹ حکومت کو پڑے ہیں، 201 ووٹ اپوزیشن کو پڑے ہیں، باقاعدہ میرا خیال ہے کہ 20 ووٹوں کے فرق سے یہ بل سارے پاس ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اپوزیشن نے ہنگامہ کیا اور پھر واک آؤٹ کر کے چلے گئے، پھر بعد میں واپس بھی آ گئے ہیں، اور ساری قانون سازی میں سوائے چند بلز کے اپوزیشن شریک رہی ہے، ہاں نہ کرتی رہی ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تھرو آؤٹ اپوزیشن نے واک آؤٹ کیا یا بیک آؤٹ کیا ہے، سارا عمل مورل سب کے سامنے۔ کریڈیبلٹی فتیانہ صاحب اس کی اب اس لیے گورنمنٹ کو اس میں بڑی سپورٹ ملی ہے، جو کہتے تھے کہ ہم پاس نہیں کروا سکتے، جو پہلا جو 11 نومبر کا جوائنٹ سٹنگ پوسٹ پون کی گئی، اس کی وجہ تھی کہ برطانیہ میں یونائٹڈ نیشن کی کلائمیٹ کانفرنس ہو رہی تھی، پاکستان کے بہت سارے ممبران پارلیمنٹ وہاں گئے ہوئے تھے، بہت سارے غیر ملک میں گئے ہوئے تھے، ان کو اکٹھا کرنا ضروری تھا۔ الائز بھی تو آپ سے ناراض ہو گئے تھے، انہوں نے بھی صاف کہہ دیا تھا ہم ساتھ نہیں، میرا خیال ناراض تو کوئی نہیں تھا، ان کو یہ بات ان کی درست تھی کہ ہمیں اعتماد میں مکمل طور اعتماد پر میں نہیں لیا، پہلے قومی اسمبلی میں منظور کر لیا، کیبنٹ میں منظور کر دیا، بعد میں کہا جی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، پھر اچانک سے جو ہے نا 2 دن میں اعتماد بحال ہو گیا۔ میرا خیال ان کو چھوٹی موٹی جو غلط فہمی تھی وہ دور کر دی، مذاکرات آمنے سامنے وہ آپ نے دور کیا فتیانہ صاحب، پی ٹی آئی نے آبویسلی ہماری حکومتی ٹیم نے اس پہ کام کیا اور ان کو جب سمجھا لیا، قائل کر لیا تو وہ مطمئن ہو گئے، ہمارے ساتھی ہیں اور ہمیں ان پہ مورل اعتماد ہے۔ کریڈیبلٹی جی اب بھائی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ کل عامر لیاقت سے کسی نے پوچھا ویسے تو اس کی کریڈیبلٹی ہے، اس نے پوچھا کہ ایسے تو کس طرح آئے، اس نے کہا آئے نہیں ہے، ہمیں زبردستی لایا گیا ہے، اس نے کہا کون ہے لانے والے، انہوں نے کہا وہی ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکر ان کے گھر چلے گئے، ان کو مجبور کیا کہ آپ جائیں اسلام آباد، جن کو ووٹ دیا تھا تو وہ جماعت کا پریشر تھا کہ وہ لائے گئے، جماعت کے ورکر ان کو لے کر آئے۔ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ورکر عامر لیاقت کے گھر پہ گئے اور ان کو مجبور کیا، وہ لے کے آئے ان کو۔ جنرل صاحب یہ مورل کریڈیبلٹی پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایک اور دوسری طرف 3-4 وہ بھی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریپریزنٹیٹیو ہیں ایک۔ میں ذرا تھوڑے سے معذرت کے ساتھ کمنٹ کرنا چاہوں گا اپنے بھائی کے جو کمنٹس آئے تھے ان کے اوپر، کہ انہوں نے کہا کہ 90 لاکھ جو ایکسپیٹریٹس ہیں ان میں سے 80 لاکھ کے ووٹ اس حکومت کو پڑتے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ اس حکومت نے ملک کی 22 کروڑ عوام، 21 کروڑ اور 10 لاکھ عوام جو یہاں پر رہتے ہیں، ان کی انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی، جو کچھ کرتے رہے ہیں ان کے لیے کرتے رہے ہیں جو باہر ہیں، لہٰذا ان کے ایشورڈ ووٹ ہیں جو ان کو ملنے ہیں، اور یہاں ان کی رائے کیا ہوگی، اس کے رائے میں بڑے کوشچن مارکس ہیں، خاص کر مہنگائی کی وجہ سے، خاص کر بے روزگاری کی وجہ سے، افراتفری کی وجہ سے، لاقانونیت کی وجہ سے، بے شمار چیزیں ہیں جو آپ لوگ ہائی لائٹ کرتے ہو، جو اخبارات لکھتے ہیں، جو ہم لوگ بولتے ہیں یہاں پر ٹاک شوز میں آ کے۔ ایک تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ وہ پتہ نہیں کون سی گدڑ سنگھی ہے کہ جو وہ لوگ 80 کے 80 لاکھ انہوں نے کبھی، مقصد ہے کہ اپنے رشتہ داروں عزیزوں سے کسی کو نہ ٹیلی فون کیا، نہ مہنگائی کا پتہ چلایا، نہ وہ ڈالر جو وہاں سے بھیج رہے تھے اس کا یہاں پر اس کی سستائی کا اور اس کی بے وقتی کا یا جو روپی میں تبدیلیوں کا اس کا اثر انہوں نے لیا کہ نہیں لیا۔ بہرحال میں اس پوائنٹ کو یہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ دوسری بات آ جاتی ہے، ہمارے بھائی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی حکومت کا پریولیج ہے، پارلیمنٹ میں طریقے ہیں، ہاں یس بالکل، میجارٹی جو ہوتی ہے، میجارٹی از اتھارٹی، چاہے 1 ووٹ سے ہو، چاہے 10 ووٹوں سے ہوئے، 20 سے 21 سے، لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے جہاں تک اس کانفرنس کی بات انہوں نے کی ہے فتیانہ صاحب نے، وہ کانفرنس کوئی اچانک تو نہیں آیا تھا، بڑی پرانی پلانڈ کانفرنس تھی، اور حکومتی ارکان کو یہ سوچنا چاہیے تھا پارلیمنٹ کے اندر جب انہوں نے 11 تاریخ رکھا تو ان کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہاں پر یہ کارروائی ہے اور حکومتی لوگ بڑے وہاں پر گئے ہوئے ہیں تو وہ اویلیبل نہیں ہوں گے، اس بات کو وہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں۔ پھر آگے میں آ جاتا ہوں
کہ میں ایک 2 دن پہلے ایک ٹاک شو میں تھا، جی۔ وہاں پر وہ MQM کے لوگوں سے بات چیت ہو رہی تھی، تو وہاں پر وہ بات چیت یہی چل رہی تھی کہ جی انہوں نے کہا جی ہمارے تحفظات ہیں اور تحفظات ہمارے دور کیے گئے. تو میں نے سوال ایک پوچھا، میں نے کہا جی آپ کے تحفظات 3 سال سے متواتر آپ کے تحفظات آئے، جی یہ 3 سال کے دوران وہ دور نہیں ہوئے تو 2 دن میں اچانک کیسے وہ ریموو ہو گئے، سڈنلی یہ کیسے ہوئے؟ تو یہی بات میں دوبارہ فتیانہ صاحب سے بھی پوچھ سکتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوا، کیسے ہوا. 2 دن پہلے تو یہی حکومت رات کے اندھیرے میں انہوں نے فوراً جو جوائنٹ سیشن کی جو کنوین انہوں نے کی تھی وہ انہوں نے وڈرا کر دیا اور بالکل غیر یقینی صورتحال میں چلے گئے، اور پھر سڈنلی ان میں طاقت آ گئی، اور طاقت آنے کے بعد پھر 2 دن بعد انہوں نے کل کی اور کل واوا تھا ہر طرف، انہوں نے جو کچھ کروانا تھا انہوں نے کروا لیا. بات مورل کی آتی تھی، مورل اتھارٹی کی، کہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، لوگوں نے ایکسپٹ کیا ہے کہ نہیں ہے. اب ایک بدقسمتی اس حکومت کی ہے، معافی چاہتا ہوں یہ لفظ بدقسمتی استعمال کرتے ہوئے، مہنگائی و بے روزگاری کی وجہ سے، لاقانونیت کی وجہ سے، اس وقت جو ملک میں افراتفری ہے اس کی وجہ سے مورل اتھارٹی یہ حکومت اپنا آلریڈی لوز کر چکی ہے. آپ نے تھوڑی دیر پہلے ایک ریفرنس دیا اور اس ریفرنس میں آپ نے کہا، شاید آپ سوال بھی پوچھیں گے، میں ایڈوانس میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. ملک کا وزیر اطلاعات کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی اتھارٹی، گورنمنٹ کی اتھارٹی ویکن ہو گئی ہے، اور لالسنس یا لا بریکرز کی یا اس سے جو اس کو چیلنج کرنے والوں کی طاقت تو زیادہ ہو گئی ہے. ابھی اس قسم کی حالت میں جب ایک حکومت اتنی کمزور ہو اور وہ اس قسم کے کانٹروورشل لاز کو اگر میجارٹی جو کہ جیسے بھی کی گئی مینج کی گئی اس کے ذریعے سے اگر کوئی قانون پاس کرا لیتے ہیں، مورلی کتنا ایکسیپٹیبل ہوگا لوگوں میں، میرے خیال میں یہ بڑا کوشچن مارک ہے. اور ٹائم بتائے گا کہ پرابیبلی اسی معاملے کو حکومت اس پہ کنسیشن دے گی. حکومت ہماری حکومت کی، باہر کی حکومت نہیں ہے، اور عوام کے رائے کو ڈسریگارڈ نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی عوام کے پاس جانا ہے اور ان کو دینا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا. اگر کوئی بہت ہی کوئی میریکل نہیں کرتے ہیں یہ لوگ جس میں ان کی پاپولرٹی دوبارہ بالکل اسی صورت میں آ جاتا ہے جس صورت میں الیکشن کا نہیں کہوں گا میں، وہ مینار پاکستان کی جلسے کی بات کروں گا 2011 والی. اگر وہ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو ہماری دعائیں کے ساتھ ہیں. بھائی صاحب، یہ ایک تو جنرل صاحب نے اشارہ کیا کہ 2 دن میں یہ کیا ہو گیا. فتیانہ صاحب کہتے ہیں جی ہم نے منا لیا، ان کی ریزرویشن تھی، باقی ممبران اسمبلی کے اوپر بھی کارکنوں کا دباؤ تھا. تو یہ کارکنوں کا دباؤ اس قدر شدید تھا کہ جتنے ناراض اراکین تھے سب آ گئے. وہ فتیانہ صاحب بھی جانتے ہیں، جنرل صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اس پہ اس سے زیادہ اور کیا گفتگو ہے. جب فتیانہ صاحب نے کہا کہ ورکر چلے گئے تھے تو بس آپ سمجھ گئے کہ ورکر ہی گئے ہوں گے. پاکستان کی تاریخ میں باقی لاز کے اوپر اس طرح ہوتا رہا ہے پارلیمان کے اندر کہ کبھی پوری طرح میجارٹی نہیں ہوئی، کبھی مخالفت نہیں ہوئی، لیکن الیکشن میں بائی لارج ہمیشہ کوشش کی گئی ہے تمام سیاسی جماعتیں جو اس ملک کی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہیں، اس ملک کی آئین کے نیچے کام کر رہی ہیں، جنہوں نے آئندہ الیکشن میں اترنا ہے، ان سب کو ساتھ رکھ کر لا پاس کرایا جاتا ہے. کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدھی سے زیادہ جماعتیں پہلے دن سے کہہ دیں گے ہم اس لا کو نہیں مانتی، ہم الیکشن کو نہیں مانتی. نیچے کی جائے ٹیکنالوجی کی کنٹروورشل ہے اور پھر سارے ادارے بھی کہہ رہے ہیں اور وہ ادارہ بھی کہہ رہے ہو جس نے الیکشن کروانا ہو. تو پھر اگر یہ الیکشن کا زور کی بنیاد بھی کرا بھی دیے، تاریخ کے 32 الیکشن ہوگی، کنٹروورشل الیکشن ہوگی جس سے ملک کا بہت بڑا نقصان ہوگا. اور آپ دیکھتے کہ ایسا بھی آیا کل. بھائی صاحب کوئی ہوپ ہے آپ کو جی جو آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں چیلنج کرنا، یہ تو دیکھیں میں ذاتی طور پر ہمیشہ اس بات کا مخالف رہا ہوں. میں آج کس طرح کہہ دوں، میں ہمیشہ مخالف رہا ہوں کہ پارلیمان کا معاملہ جو ہے یہ قانون سازی کا اختیار آئین پاکستان نے صرف پارلیمان کو دیا ہے کہ پارلیمان اس کا فیصلہ کرے. ہم کبھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ فیصلہ جو ہے عدالتیں کریں. اور ایک قانون ہم نے پاس کیا تھا، عدالت میں گیا تھا، عدالت نے ایک کلاس میاں نواز شریف صاحب کی وہ اسٹرائک ڈاؤن کی تھی. میں کہتا تھا کہ عدالتوں کو پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کے اوپر ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کا اختیار یہ تو ضرور ہے کوئی انٹرپریٹیشن کرے، لیکن یہ میں کبھی بھی میرا خواہش نہیں ہے. اب اس حکومت نے اتنا مجبور کر دیا ہے. کل بھی شہباز شریف صاحب نے کھڑے ہو کے مدد کی کہ مہربانی کریں یہ فورم ہی ہمیں استعمال کرنے دیں. قسم کی ہو گئی ہے کہ انہوں نے یہ بات نہیں مانی. اب یہ معاملہ ضرور جائے گا عدالت میں، عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ یہ کر سکتی ہے نہیں کرتی اس کا کیا ہے. میری یہ کبھی خواہش نہیں
ٹھیک پارلیمان پاس کرے، اس پہ عدالت فیصلہ کرے، ورنہ پارلیمان کی جو افادیت ہے وہ سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہے، بازر آف دا انسٹیٹیوشن ہے، اور وہ اس لیے اس کے اسٹرائک ڈاؤن کرتی ہے، بڑا دکھ ہوگا مجھے۔ اب بھائی صاحب میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو بس پھر شارٹلی پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، فتیانہ صاحب لاسٹ سیگمنٹ، وقت کم ہے۔ یہ ٹی ایل پی کے معاملے پہ آج فواد چودھری صاحب جس کا ذکر قادر بلوچ صاحب نے کہا، منسٹر آف انفارمیشن کہہ رہا ہے کہ ریاست کو پیچھے ہٹنا پڑا، پھر ہم مذاکرات بھی کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، ویکنس نہیں ہے، اور اگر یہ ویکنس ہے کہ ہم سرنڈر کر دیں تو پھر ہم کہاں جا رہے ہیں، فیوچر کیا ہے ہمارا؟ دیکھیں حافظ صاحب، یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے مسٹر صاحب کی، میں نہیں سمجھتا کہ ریاست اور حکومت کمزور ہے، اور کبھی بھی ریاست کمزور نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں تصادم کے نتیجے میں لاشیں اٹھیں اور خون بہے اور ہم اپنے ہی لوگوں پہ ہاتھ اٹھائیں، یہ مناسب نہیں تھا۔ تو میرا خیال ہے افہام و تفہیم سے جو معاملات طے ہو جائیں، اپنے لوگ ہیں نا ہمارے، مگر وہ ایک دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جی یہ انڈیا اس میں ان کے اور ساتھ تعلق اور چیزیں، اس میں اور پھر دیکھیں کہتے ہیں نا، میں خود نہیں کہتا، جو کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے منسٹر انفارمیشن تو وہ باتیں کرتا ہے۔ دیکھیں یہ تو میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے دیکھا جائیں تو اس میں ناردرن آئرلینڈ کی مثال میں لے سکتا ہوں، فلپائن کی لے سکتا ہوں، سری لنکا کی لے سکتا ہوں۔ تو دنیا میں ایسا ہوا ہے، تو پاکستان میں اگر اپنے لوگوں سے بیٹھ کر ہم نے مفاہمت کر لی ہے تو کوئی کمزوری کی علامت نہ نہیں ہے۔ ریاست کمزور ہے نہ حکومت کمزور ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری ایک اور بات کہنا چاہوں گا عباسی صاحب کے جواب میں، کہ قانون سازی کا اختیار پارلیمنٹ کو ہے، عدالتوں کو نہیں۔ وہ تو کہا انہوں نے، وہ تو کہا جی مگر آپ نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہمیں عدالتوں کی طرف جانا چاہ رہا ہے، یہ بھی کہا بھائی صاحب نے ساتھ۔ جن صاحب ریاست اور حکومت کی کمزوری، تو یہ تو پھر مستقبل پہ بڑا سوال ہے نشان۔ اب صاحب میں تو اس اسٹیٹمنٹ کے بعد کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا ہے فواد چودھری صاحب کا انفارمیشن منسٹری میں رہنے کا، حکومت کے اسپوکس پرسن بننے کا۔ حکومت کو یا تو یہ کہنا پڑے گا کہ حکومت کمزور نہیں ہے، ریاست کمزور نہیں ہوتا ہے، حکومت کی کمزوری کا اس طرح سے اظہار کر لینا۔ فتیانہ صاحب نے تو اب جسٹیفیکیشن دی ہے، پالیٹیشین ہیں، انہوں نے جو بات کی ہے وہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن انفارمیشن منسٹر جس وقت ایڈمٹ کرتا ہے کہ ریاست اور حکومت کمزور ہے اور کمزوری کی بنیاد کے اوپر انہوں نے یہ کنسیشن دی ہے، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، مینٹلی وہ کنونس نہیں تھا، حکومت اتنی کمزور ہو چکی ہے۔ تو اس میں تو اس حکومت کا اور انفارمیشن منسٹر دونوں کا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا ہے۔ وہ گورنمنٹ کا سپوکس پرسن ہے کہ ابھی مزید وہ گورنمنٹ میں رہے، ان کو جگہ بنانی چاہیے کسی اور آدمی کے جن کے پاس قوت ہو، فتیانہ حکومت کر لے۔ فتیانہ صاحب جگہ بنائے۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ میں فتیانہ صاحب کے ذات کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ پی ٹی آئی کے سپوکس پرسن ہے، پی ٹی آئی نے اپنے ہینڈز اپ کر لیے، انہوں نے کہا جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے، سوری، وہ ہم سے اسٹرانگ ہیں، اور آج یہ ہے، کل کوئی اور ہے، پرسوں کوئی اور ہے، ترسوں کوئی اور ہے۔ ایک چھوٹی سی بھائی صاحب لاسٹ جی جیسا کچھ کہہ، یہ ٹی ایل پی والا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، بہت سینسٹیو ہے، بہت سینسٹیو ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ وہ شیپ لے لے، کیونکہ یہ بنیادی طور پر یہ ریئیکشن ہے ان لوگوں کے ایکشنز کے اگینسٹ جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، جو آزادی رائے کے اوپر بڑی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کوئی کارروائی کی جس کا نتیجے پہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئے، جو کچھ ہوئے، اس قسم کی خدا نہ کرے کوئی اور اس قسم کی حرکت کر لے جو اس سے زیادہ سیریس ہو، اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا اللہ خیر کرے۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے۔ جی بھائی صاحب سر کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے۔ دیکھیں اس میں تو فتیانہ صاحب نے کہا ہے لوگوں کا حکومت ہے، ان کی بات کا تحفظ بات کرنی چاہیے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ بات کرتی، لیکن آپ ایک دن پہلے یہ کہتے ہیں کہ یہ فارن فنڈنگ ان کو ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس سوائے دیں گے انڈیا کی گھنٹ ہے، آپ لوگوں کو کیا کیا الزامات لگائے ہیں، یا تو آپ پہلے یہ الزامات نہ بات کرتے تو تسلی بات آپ یہ مان لیتے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہو، اگر آپ نے یہ بات کی ہے اور پھر آپ نے سلنڈر کیا ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ ریاست جو پولیس جو ہے وہ ریپریزنٹ حکومتوں کو نہیں کرتی، وہ ریاست کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اور اگر ریاست کے لوگوں کو مار دے، ان کو مار کے گرا دے، اور پھر ریاست بات ان سے اس طرح کرے، وہ ریاست بڑی کمزور ہوتی ہے، حکومتیں تو آنے جانے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو پہلے یہ غلط ہے، بات میں غلط ہے، ایک غلطی ہے اس پہ قوم سے ان کو معافی مانگنا چاہیے۔
ठीक है भाई साहब, रियाज फतेहाना साहब, जनरल कादिर बलोच साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।